اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج 2023 کی آخری رات ہے اور کل انشاءاللہ تعالی 2024 کی پہلی صبح ہوگی۔ اور ہیپی نیو ایئر ریزولوشن، جیسے ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ آپ اس سال کیا کریں گے، میں خود بھی اپنے بارے میں بھی باتیں کرتی رہتی ہوں، اوروں کی بھی سنتی ہوں۔ آئی لائک اٹ، آئی لو اٹ۔ اور ہیپی نیو ایئر کی جو نائٹ ہوتی ہے وہ بھی مجھے اچھی لگتی ہے۔ مجھے اس میں مطلب اچھی اچھی باتیں کرنا پسند ہے، اپنا دماغ کھولنا پسند ہے، دوسرے کا کوریدنا پسند ہے، یہ سارا کچھ مجھے پسند ہے۔ تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، مطلب بندے کو نا یاد رہتا ہے کہ اس سال میں نے جو ہم لکھتے ہیں نا کہ یہ ہماری قرارداد ہے، تو اگر ہم اس کو مکمل طور پہ فالو نہ کر سکیں تو کم از کم 30-40% تک وہ فالو ہو جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک سال جب شروع ہوا تو میں نے کہا یہ سال میرا بیوے داجی کے نام ہے۔ اس سال میں نے بیوے داجی کے لیے بڑے مزے کے حلوے اور پکوان پکائے، اور میں بہت زیادہ خدمت کرتی تھی، ویسے بھی میں خدمت گزار بندی تھی۔ تو پھر اس کے بعد جب سال ختم ہونے پہ آیا تو مجھے اتنی پکی عادت ہو گئی تھی نا، ویسے بیوی داجی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا اس سال کی قرارداد ہے، لیکن میں نے بڑا اس سال کو انجوائے کیا، اور میں نے بہت زیادہ مطلب اس کی میری زندگی میں بڑے پازیٹیو اثرات آئے۔ اور تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ اچھی ہوتی ہیں، مزیدار ہوتی ہیں۔ اس سال کے لیے بھی میرے ذہن میں کئی ایک باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی، جس کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ اکثر ہماری نا باتیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، مطلب ہم جو لکھتے ہیں یا ہم جو سوچتے ہیں یا ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے۔ تو آج نا میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو نا ویسے یہ جو سین ہے نا میرے سامنے، اصل میں میری ایک دوست نے کہا کہ ہم تمہارا چاند دیکھ دیکھ کے نا تھک گئے ہیں، تو پھر یہ کچھ ہے کارٹون ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ جو درمیان میں ہے یہ نمک کا ہے، اور گرمی ہو سردی ہو یہ نمک پگھل رہا ہوتا ہے نا، تو جس کی وجہ سے نا میں کہتی ہوں کہ زندگی بھی اسی طرح ہے، یہ پگھلتی رہے گی۔ اگر اس کو انجوائے نہیں کرو گے نا تم لوگ تو ختم تو ویسی بھی ہو رہی ہے نا، یہ دیکھیں۔ اچھا میں نا تمہیں تبدیل ہونے کا طریقہ بتا رہی ہوں جو ایک مہربان نے سکھایا ہے، بہت مزیدار طریقہ ہے، کامیابی کے انشاءاللہ تعالی 100% چانسز ہیں۔ یہ دیکھو مثال کے طور پہ نا، اگر میری ایک مجموعی شخصیت ہے اور بہت تگڑی میری شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بڑی نہیں مطلب تگڑی نا، کئی سالوں سے بنی ہوئی شخصیت ہے، میری کچھ عادات ہیں، میرے کچھ اطوار ہیں، میری عادات جو میری فطرت بنتی جا رہی ہیں، اس میں مطلب ایک مضبوط شخصیت ہے۔ اس مضبوط شخصیت میں جب میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہوں نا، تو مثال کے طور پہ اگر میری شخصیت مطلب جیسے 100 نمبروں کی شخصیت ہے، اور اس میں 1-2 پوائنٹ یا 1-2 نمبروں کی چینج لا رہی ہوں، وہ چینج تو میں لے آئی، لیکن چونکہ اور میں نے اس چینج کو 2-3-4 دن فالو بھی کیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو میری مجموعی شخصیت ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ اس چینج کو کھا جاتی ہے۔ میری شخصیت، وہ شخصیت جو ہے نا، مطلب میری مضبوط شخصیت، میری تھوڑی بہت جو چینجز ہیں، جو تھوڑی بہت تبدیلیاں میں لا رہی ہوں، میری شخصیت اسے کھا رہی ہے، اور کچھ دنوں بعد میں پھر ویسی ہو جاتی ہوں جیسے میں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا وہ آدمی کہتے ہیں جیسے تھے، یعنی ویسے ہو جو جیسے تھے، تو ہم پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے تھے، اور ہماری وہ جو تبدیلی کا عمل ہے وہ اکثر جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو میری شخصیت ہے، ربانیہ یا ساگر یا جو میری شخصیت ہے نا، میں اگر اس میں کچھ تبدیلی لانا چاہتی ہوں تو میں ایسا کروں کہ اس لمحے سے
इस शख्सियत को फुल स्टॉप लगा दूं और मैं कहूं कि नहीं, ये वाली रब्बानियाँ नहीं, ये वाली रब्बानियाँ तुम्हारे सामने है। यानी मैं बजाय इसके कि मैं रब्बानियाँ में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ लाऊं और रब्बानियाँ की मजमूई शख्सियत उन थोड़ी बहुत तब्दीलियों को खाती रहे और मैं फिर वैसी ही होती रहूं जैसे ही मैं नहीं चाहती, तो फिर मुझे इस वाली रब्बानिया को मुकम्मल तौर पे रद्द करना होगा। इसको मैंने मुकम्मल तौर पे छोड़ देना होगा और मैं कहूँगी कि नहीं, ये वाली रब्बानिया नहीं, ये वाली रब्बानिया तुम्हारे सामने, जिसमें वो वाली गलतियाँ नहीं हैं। ये वाली जो रब्बानिया जो मैं तुम्हारे सामने पेश कर रही हूँ, इस रब्बानिया में वो वाली गलतियाँ नहीं हैं जो पिछली वाली रब्बानिया में थी। इस तरह मैं मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ शख्सियत तुम्हारे सामने रखूँ, वरना तो मैं थोड़ी बहुत चेंजेस लाने की कोशिश करूँगी तो वो चेंजेस नाकाम होंगी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुज़ुर्गी की इब्तिदा अस्तग़फ़ार से होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक दफ़ा तुमने पढ़ लिया, तुम्हारी बुज़ुर्गी की इब्तिदा हो गई। असल में होता क्या है कि हम वो इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहे थे, बुज़ुर्गी की इब्तिदा भी हमसे नहीं हो रही। यानी हम जो बात करते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल साहब थे ना, वो कहा करते थे, व्हेन आई से आई मीन इट। तो हम जो बात करते हैं ना, हमारा मतलब वो नहीं होता। हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको बरत नहीं रहे होते उसको हम। और कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने कितनी दफ़ा हमारे से गिला किया है कि तुम वो बात करते क्यों हो, जो कहते क्यों हो, जो करते नहीं हो। इस चीज़ ने हमारी शख्सियतों को तबाह बर्बाद कर दिया कि हम वो बात कर रहे होते हैं, वो बात कह रहे होते हैं, जो काम हम कर नहीं रहे होते वो वर्बली हम कह रहे होते हैं। तो अगर तुम अपनी शख्सियत में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिछली वाली शख्सियत को मुकम्मल तौर पे रद्द करना होगा। यानी मिसाल के तौर पे जैसे रब्बानिया में, सागर में बहुत सारी बुराइयां होंगी और मैं अगर कल सोचूं कि हैप्पी न्यू ईयर है तो मैं ये अपनी गलतियां जो है ये नहीं दोहराऊंगी, तो मैं वो गलतियां थोड़े दिनों बाद फिर दोहराना शुरू करूंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि नहीं, वो वाली रब्बानियाँ मैंने उधर बस साइड पे कर दी हैं, वो मैंने ठिकाने लगा दी, अब ये वाली रब्बानियाँ हैं मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ, इसमें वो वाली गलतियाँ नहीं हैं। तो अपनी जो खूबियाँ हैं वो साथ लेके चलो और अपनी खामियों वाली जो शख्सियत है उसको परे मारो। जो नई वाली बंदी है ना, उसमें पुरानी वाली खूबियाँ डाल दो लेकिन खामियाँ ना डालो। क्या समझिए? पता नहीं मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो गई हूँ या नहीं, लेकिन बहरहाल सबको नए साल की खुशियाँ मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे साथियों को, मेरे जो दोस्त मुझसे बात करते हैं उनको भी, जो दोस्त मुझसे बात नहीं करते उनको भी, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।